اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال اب سب کا؟ الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے. ہمارا جو روشنی کا سفر سیشن جس کا آغاز الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کیا، پچھلا جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا تعارف دیکھا کہ روشنی، نور، لائٹ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی روشن ہو، آخرت میں بھی روشنی ہو. لیکن کیسے اس روشنی کو اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے؟ اس نور کو کیسے اپنے اندر اتاریں گے؟ اس کے لیے ہم نے روشنی کے سفر میں جنت کے سفر کا آغاز کیا، جو بڑا ہی خوبصورت اور مزے کا سفر ہے. جنت کے سفر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ اہل جنت میں زندگی کیسے بسر کریں گے، ان کے ذاتی اوصاف کیا ہوں گے، ان کی عائلی زندگی کیسے ہوگی، ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن کیسا ہوگا. اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اہل جنت میں شامل ہونے کے لیے کون کون سے ایسے اعمال کریں گے جس سے ہم جنت کے وارث بن سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جنت کے ناموں میں سے جنت میں سفر کا آغاز کرتے ہیں. جب ہم کسی کے گھر جانا چاہیں، کسی کا ایڈریس پوچھنا چاہیں، تو ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کا نام کیا ہے، اس کا پتہ کیا ہے، کس جگہ رہتا ہے. ہم اس کا تعارف لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے گھر کا ایڈریس ڈھونڈتے ہیں. جنت کا نام، جنت کا ایڈریس، جنت کا پتہ، اسماء الجنہ کیا ہے. جنت کا جو نام جو سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 25 کے اندر بھی آتا ہے، جنت کا ایک نام ہے دارالسلام، سلامتی والا گھر. سورۃ یونس کی آیت نمبر 25 کے اندر آتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ تعالیٰ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہدایت اسی کے اختیار میں ہے، لہٰذا جسے وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. تو جنت کا ایک نام دارالسلام ہے، امن، سلامتی، سکون. جنت کا دوسرا نام ہے دارالمتقین، متقی لوگوں کا گھر. اس کا بھی ذکر سورۃ النحل کے اندر آتا ہے، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31 کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا وَلِنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، بہت اچھا بدلہ ہے متقین کے لیے. اور پھر کیا کہا؟ اگلی آیت کے کس حصے میں آتا ہے کذالک یجزی اللہ المتقین،
ہم اسی طرح متقی لوگوں کو بدلا دیا کرتے ہیں۔ کھولیں ذرا قرآن، دیکھیں ذرا آیت نمبر 30 اور 31 کا ترجمہ پڑھیں۔ آیت نمبر 30 اور 31 کے ترجمے میں یہ آتا ہے کہ جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے، تو وہ کہتے بہت اچھا، بہترین چیز اتاری ہے اللہ نے ہمارے لیے۔ ایسے نیک لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، دنیا میں بھی خیر، اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ کیا ہی اچھا ہے متقی لوگوں کا گھر، دار المتقین، دائمی قیام گاہ، اور ان قیام گاہوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ہر بات ان کی خواہش کے مطابق ہوگی۔ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ کبھی سوچے بیٹا، دنیا میں تو کبھی ہماری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی، کبھی تو یوں ہی بس بیٹھے بیٹھے ایک خیال، ایک سوچ دل میں آئی، پوری ہو گئی۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن اس خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہوتا ہے، اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ مگر جنت میں متقین کے لیے تاخیر نہیں ہوگی، ان کی خواہشات کے مطابق ان سے معاملہ کیا جائے گا، اور فوراً ان کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ جنت کا تیسرا نام ہے دار القرار، قرار کی جگہ۔ سورت مومن آیت نمبر 39 کے اندر آتا ہے، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے، قرار کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ اطمینان، قرار، سکون، ثبات، یہ سب کدھر ہوں گے؟ جنت میں۔ جنت کا چوتھا نام ہے مقام امین، امن کی جگہ۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 51 52 کے اندر آتا ہے، ان المتقین فی مقام آمین، ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون۔ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ اتنے نام جنت کے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو جاننے پہچاننے کے لیے، یا اس کی ایسی شان ہوتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کے نام رکھے ہوتے ہیں کہ ہاں فلاں اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے، فلاں اس نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جنت کے نام۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ تو یہاں پر جنت میں جانے کے لیے ان کے ناموں کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے نام ہیں نا جنت کے۔ جنت کتنی خود خوبصورت ہوگی نا۔ پھر جنت کو کہا جاتا ہے دار الآخرہ۔ سورۃ یوسف کے اندر آیت نمبر 109 کے اندر آتا ہے، آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر جنت کو جنت نعیم کہا جاتا ہے، نعمتوں بری جنت۔ جنت کو جنت عدن کہا جاتا ہے، سدا بہار جنتیں۔ تو کتنے نام ہوئے؟ دار السلام، دار المتقین، دار القرار، مقام امین، دار الآخرہ، جنات النعیم، جنات عدن۔
इतना सारा तारुफ। फिर हम ये देखते हैं कि जन्नत की वसअत कितनी है। जन्नत के नामों को तो जान लिया, कितने जन्नत के नाम है, खूबसूरत नाम। जन्नत की वसअत, जन्नत की वसअत के बारे में आता है कि जन्नत की कम से कम वसअत का तस्वुर ज़मीन और तमाम आसमानों की वसअत के बराबर है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वसअत की कोई हद नहीं। सूरतुल आले इमरान आयत नंबर 133 के अंदर आता है, वसारिऊ इला मगफिरा मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। दौड़ो, भाग के आओ, जल्दी करो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। तौबा के दरवाजे खुले हैं उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन की वसअत जैसी है, और वो जन्नत मुत्तकीन के लिए तैयार कर रखी है। जान सकते हैं कि हम उसकी वसअत के बारे में। और जन्नत को देखने के बाद भी ये सही तौर पर अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा कि जन्नत कितनी बड़ी है, इसकी नेमतें कितनी अजीम हैं। सूरत दहर आयत नंबर 20 के अंदर आता है, और जब तुम जन्नत को देखोगे तो हर तरफ नेमतें ही नेमतें हैं और एक बड़ी सल्तनत का सरोसमा तुम्हें नज़र आएगा। कितनी बड़ी जन्नत। मुझे इत्तेफाक हुआ एक घर में जाने का। उनका घर काफ़ी बड़ा था, आप उसको बंगला कह लें, कोठी कह लें। ऊपर तक कितनी मंजिलें तैयार थीं। इतना बड़ा घर था कि एक पोर्शन को देख के मैं बैठ गई और वो मुझे कहने लगे कि आप दूसरे पोर्शन में नहीं जाएंगे। मैंने उनसे कहा इट्स इनफ। मैं बैठ गई और सोचने लगी कि अल्लाह की जन्नत कितनी बड़ी होगी। ये घर तो इतना बड़ा, ही ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं, कैसे इसकी देखभाल करते हैं, कैसे इन्होंने अलग अलग पोर्शंस बना रखे हैं। जन्नत कितनी बड़ी होगी, कितनी खूबसूरत होगी। ये तो दुनिया की खूबसूरती है ना, इसको तो इंसान ने बनाया है। तो जिसको रब ने बनाया हो, जन्नत अदन को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है। जिसको रब ने बनाया हो वो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। उस जन्नत के बारे में आता है कि उस जन्नत में एक दरख्त होगा जिसका साया इतना लंबा होगा कि घोड़ा सवार 100 बरस तक मसलसल इसके साए में सफ़र करता रहेगा, तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो सोचे ज़रा, जन्नत, बाग, नज़रों से ओझल, छुपी हुई चीज़। जब किसी को अचानक कोई बहुत बड़ी खुशी मिलती है ना, तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है, रोशन हो जाता है। माँ जब अपने बच्चे को कोई गिफ्ट देती है, अचानक से सरप्राइज़ देती है, तो बच्चा कितना खुश होता है। कहते मम्मा क्या मेरे लिए है, क्या वाकई? तो खुशी से माँ के साथ लिपट जाता है। माँ थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला जब अपने बंदों को खुशी देगा जन्नत की सूरत में, कैसी वो खुशी होगी। फिर वो इंसान कितना अपने रब का शुक्रगुजार होगा। या रब थैंक्स, थैंक्स। अल्लाह तुझे भी थैंक यू कहने को दिल चाहता है, इतनी खूबसूरत जन्नत देने का। और सैयदना अनस भी तो ये कहते हैं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जन्नत में जितनी जगह अल्लाह चाहेगा खाली रह जाएगी। फिर अल्लाह ताला इसके लिए दूसरी मखलूक पैदा फरमाएगा जिससे चाहेगा। तो आइए इस खूबसूरत जन्नत की तैयारी करें। कैसे करें तैयारी?
ایک گھر کو تعمیر جب کیا جاتا ہے تو کتنی چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے نا، سیمنٹ، ریت، بجری، کنکر، سریا اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، کتنی بھاری بھاری مشینری کو بھی لایا جاتا ہے، پھر جا کے کہیں ایک گھر تعمیر ہوتا ہے۔ تو کیا ہم جنت کے گھر کی تیاری کے لیے یہ سب کچھ نہیں لائیں گے؟ کیا ہم بغیر اعمال کے جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے گھر کے لیے بھی ہمیں اپنا وقت بھی دینا پڑتا ہے، اپنا سرمایہ بھی دینا پڑتا ہے، تو کیا جنت کو پانے کے لیے بغیر وقت اور بغیر سرمایہ کے کیا جنت کا سرمایہ ہے؟ ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہمارا حافظہ، ہمارا جسم، ہماری اللہ کے لیے اطاعت، یہ گھر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ جنت کا گھر بنانے کے لیے اپنے وقت کو اللہ کے لیے وقف کریں۔ وعدہ کرتے ہیں کہ اب آپ سب وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ وقت ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ہم جنت کے سفر کی تیاری کیسے کریں۔ ابو ذر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں نے ہدایت دی، بس مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب کے سب محتاج اور فقیر ہو مگر جس کو میں نے غنی کیا، لہٰذا مجھ سے روزی مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ اور تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں نے معاف کیا، مجھ سے بخشش مانگو۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں تمہارے پہلے پچھلے، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے تر و خشک، سب کے سب بڑا پرہیزگار پاک دل لے کر جمع ہو جائیں، جیسا کہ میرے سب سے بڑے متقی بندے کا وہ دل ہوتا ہے نا۔ تو اس سے میرے ملک اور سلطنت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے مردے زندے ایک شکی بد نصیب گناہ گار دل لے کر جمع ہو جائیں، جیسا کہ بدبخت کا دل ہوتا ہے، تو میرے ملک اور سلطنت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ میں واحد ہوں، وسعت و کرم کرنے والا ہوں، میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ میرا دینا کہہ دینا ہے، میرا عذاب بھی کہہ دینا ہے، میرا امر بھی کسی چیز کے لیے کہہ دینا ہے۔ جب میں اس کا وجود چاہتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس رب سے جنت مانگیے، ہدایت مانگیے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ جنت کے اندر اور کیا کیا نعمتیں موجود ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔